اور جس اگلی علمی ادبی شخصیت کو میں دعوت اظہار دینے جا رہی ہوں وہ شاکر بھی ہیں، صابر بھی ہیں اور عاجز بھی ہیں. اور ان کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے جو مجھے کوئی بات ایک انسان کو دل کو کلک کر جاتی ہے نا. اتنا بڑا رائٹر، انسان، معلم، محقق، مفکر، ٹھیک ہے. اور انہوں نے راولپنڈی آرٹس کونسل میں مشاعرہ تھا اور جب یہ اسٹیج پر تشریف لائے تو انہوں نے اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے یہ کہا کہ اس ہال میں موجود ہیں رفعت انجم صاحبہ جو کہ ہمارے سرگودا شہر کی ہیں اور ہمارے خاندان میں سے ایک واحد یہ شاعرہ ہیں، خاتون شاعرہ، اور ایک میں شاعر ہوں ماشاءاللہ. تو مجھے بہت اچھا لگا، میں ان کی بہت زیادہ عزت کرتی ہوں. میں اپنے بہت پیارے بھائی ڈاکٹر شاکر کنڈان صاحب سے ملتمس ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. تم آ گئے تو چمکنے لگی ہیں دیواریں، تم آ گئے تو چمکنے لگی ہیں دیواریں، ابھی تو یہاں پر بڑا اندھیرا تھا. محترم ڈاکٹر شاکر اپنے گھرائی کو کہا ہے. بہت نوازش. پہلے تو میں ممنون ہوں محترمہ رفعت انجم کا. صاف ظاہر ہے ہم ایک ہی فیملی سے ہیں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج انہوں نے مجھے اپنے غرفے سے نکال کر یہاں اس اسٹیج پر بٹھا دیا، ورنہ میں اپنے آپ کو اس اسٹیج کے قابل نہیں سمجھتا تھا. ہمارے ہاں یہ المیہ ہے پاکستان میں اس نظام کا ایک حصہ تو ہوں، لیکن ایک المیہ ہے کہ جو لوگ اس اسٹیج کے یہ اس مسند کے قابل نہیں ہوتے ہم اس کو پکڑ کر وہاں بٹھا دیتے ہیں. اور میں بھی اسی لیے یہاں سے اٹھ گیا ہوں، وہاں چلا گیا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ طاق تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے واحد ہے، اس نے اپنے نور سے کچھ نور علیحدہ کیا اور پھر ایک جفت کا سلسلہ شروع ہوا. میں بڑی مختصر بات کروں گا. کائنات بنی اور کائنات کے سلسلے میں آپ دیکھ لیں کہ اس نظام کو چلانے میں جفت کا زیادہ کردار ہے. یعنی نباتات کو دیکھیں، جمادات کو دیکھیں، چرند کو دیکھیں، پرند کو دیکھیں. آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ہوا کو پیدا کیا اور پھر یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہا. جب طوفان نوح آیا تو اس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دو کا اشارہ دیا گیا کہ ہر چیز جو ہے وہ دو رکھی، یعنی جفت ہونی چاہیے وہاں تاکہ یہ سلسلہ، یہ نسل، یہ نظام جو ہے آگے چلتا رہے. دوسری بات میں یہ کروں گا، یہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں زیادہ تر مجھے جو چہرے نظر آ رہے ہیں ان میں شعراء کرام کے ہیں جن کا تعلق ادب سے ہے. ابھی ایسی کتاب یعنی طاق اور جفت کی کتاب، یہ کسی ادیب یا رائٹر کے، یعنی ادیب میں اس شاعری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. ویسے تو میتھو آرنلڈ نے کہا تھا کہ جو لفظ کتاب میں چھپ جاتا ہے وہ لکھنے والا ادیب ہے، تو میں اس حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، شاعری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. تو ہم شاعر جو ہوتے ہیں وہ صرف اس حد تک رہتے ہیں، کسی کے دل کے طاق پر جلا کے رکھ دیا ہمیں، مگر ہوائے ہجر نے بجھا کے رکھ دیا ہمیں. اور فراز نے کیا خوب کہا تھا کہ اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو دکھ دیتے ہیں، اب تو ہم گھر سے نکلتے ہیں تو رکھ دیتے ہیں، طاق پر عزت سادات بھی دستار کے ساتھ. کیا کہنے وا. تو ہم شعراء صرف یہاں تک پہنچ سکتے ہیں. اس سے آگے کی جو سوچ ہے، جب ڈاکٹر صاحب، میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ محبوب علوی صاحب میرے عزیز ہیں، وہ ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میرے غریب خانے پہ تشریف لائے تھے اور مجھے بہت سی باتیں انہوں نے اس وقت بتائی تھیں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ میں میرا ذہن وہ شاعر والا ہے، وہ انہی میں الجھ کے رہ گیا. اور ایک سوال جو میرے ذہن میں پیدا ہوا تھا، بلکہ اس میں زاہد نے بھی عقد آج کیا بنت انب سے، میں یہاں کے ماحول کو سب کو دیکھ کے یہ کہہ رہا ہوں، زاہد نے بھی عقد آج کیا بنت انب سے، جفت بت میں مرغ مسلح نظر آیا. یہ بڑے مشکل الفاظ ہیں، لیکن جب آپ ان کو سمجھیں گے کہ جفت بت میں یہ کیا چیز ہے اور مرغ مسلح یہ کیا چیز ہے، تو آخر میں یہی کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کو، پروفیسر صاحب کو بہت بہت مبارک، اور آپ لوگ جو ہے جہاں تشریف لائے ہیں آپ لوگوں کو تمام کا بہت ممنون، بہت شکریہ، بہت مہربانی. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاکر کنڈان صاحب.
آپ خصوصی دعوت پر تشریف لائے، ایک کال پر تشریف لائے، میں بہت ممنون ہوں آپ کی۔